دینے والوں کی قدر کرنی ہے، اور جنرلی ہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام البدی پہ بات کریں گے. البدی کا لفظ با دال عین سے ہے. بدعا بدیع السماوات والارض. آپ اس لفظ کو اردو میں سنتے ہیں بدعت کے لفظ پہ. بدعت نیا کام ہوتا ہے نا، جس کو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو. تو بدی البدی کون سی ہستی جو بغیر کسی نمونے کے پہلی دفعہ کوئی کام کرے، یعنی بغیر کسی رول ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاپی نہ کرے بلکہ اس کا اپنا ہی آئیڈیا ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کو کسی سے آئیڈیا مل جائے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے. چلیے جی اسکریچ سے کیا لینا، کسی کی ہوئی چیز کو ہی مزید لے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ذات ہے کہ جو حقیقت میں واقعی ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو بالکل نئے سرے سے ڈیزائن کر کے لینے والی اور ہمارے لیے کرنے لی. اور اس میں صرف ہم نہیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے دنیا کی بہت ساری چیز ہے نا. تو اگر اس کی لغوی تعریف دیکھیں تو موجد بعد عین سے بلا نمونہ ایجاد کرنے والا، بے مثال پیدا کرنے والا. اور اگر اس کا اصطلاحی معنی لے لیں تو البدی وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو بلا نمونے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو وجود اولا اسی ذات نے بخشا کہ اس البدی کی تخلیق سے پہلے اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا. آج بھی اب جب کسی کو کوئی نیا کام کرتا دیکھیں، نئی چیز بنا لے یا پکا لے یا پہن لے، تو آپ کہتے ہیں آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا، آپ کو خیال کیسے آیا اس کا. بالکل اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام البدی بعد العین، بدا کا لفظ پہلی دفعہ کام کرنا، موجد بلا نمونہ ایجاد کرنے والا، بے مثال پیدا کرنے والا. اور اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو لیتے ہیں تو النہج الاسماء میں تفسیر ہے، یعنی اس نام کی کہہ لیجئے کہ ایک ڈیفینیشن دی گئی کہ البدی وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو وجود اولا اسی ذات نے بخشا کہ اس بدی کی تخلیق سے پہلے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا یا اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اچھا یہاں سے آئیڈیا آ گیا، یہاں سے خیال آ گیا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت زیادہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی کسی کے پچھلی چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں. آج سائنس کی جتنی بھی ترقی ہے آپ اس کو دیکھیے تو پچھلے کیے ہوئے کام کی کنٹینویشن ہوتی ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے نا پیچھے سے. لیکن جب آپ اس کائنات پہ نظریں ڈالتے ہیں،
حیران نہیں ہوتے آپ پہاڑ کیسے خیال آیا، سورج، چاند، ستارے، زمین، پھر پھول، پودے، پتے، گوبھی، آلو، مٹر، کیسے خیال آیا؟ البدی کو خیال آیا۔ البدی کی ہستی آپ کے میرے سوچ، آپ کی میری سوچ، ہمارے دماغ کی کسی باریک سے باریک رگ میں بھی اس کا تصور سما نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کبھی آپ کے دل میں کوئی نیا خیال آئے، کوئی آئیڈیا آئے، تو سمجھ جایا کریں کہ البدی کی طرف سے یہ چیز میرے پاس آئی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کی ایک بہت چھوٹی سی لمٹ ہے، لمیٹڈ اکاؤنٹ ہے ہمارا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بڑا لمیٹڈ پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعتیں ہمارے اندر سما ہی نہیں سکتی، اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ وہ ذات جس نے بغیر نمونے کے پیدا کیا، تو عربی میں آپ کیا کہیں گے؟ البدیع هو المبدع الذی فطر الخلق ابتداء لا الی مثال سبق، بغیر کسی پرانی مثال کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت دفعہ آتا ہے نا، بدیع السماوات والارض، نئی طرح بنانے والا، پہلی دفعہ بنانے والا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، میٹیریل کے بنانے والا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب چیزیں بنتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹولز، کوئی مسالہ چاہیے، کوئی میٹیریل چاہیے، لیکن وہ ہے کہ نہ کسی آلے کا محتاج، نہ کسی مال کا، نہ مسالے کا، نہ اینٹ کا، نہ پتھر کا، نہ کوئی اس کو مقام چاہیے کہ جہاں بیٹھ کر کوئی ورک شاپ اور کوئی چیزیں بنی، نہ مکان چاہیے، نہ زمان نہ وقت کی قید، مقید، ہر لحاظ سے آزاد۔ وہ ثنا ہے، کاریگر نہیں۔ ثنا کون ہوتا ہے؟ صنعت سے، جو پہلے سے سوچتا ہے۔ کاریگر تو وہ ہے جس کو جو کہا گیا وہ بنا دے گا۔ تو حقیقی معنی کیا ہے؟ خالق اور موجد، بغیر کسی کی اعانت یعنی مدد کے اور شرکت کے وجود میں لانے والا، اور پھر اس کی وسعتیں ختم نہیں ہوتی، زندہ، مردہ، جاندار، بے جاندار، ہر ایک کے اوپر یہ اصول فٹ ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں قسم کی سبزیاں، پھل، پھول، پودے، جڑی بوٹیاں، یہ اگر ایک کیٹیگری آپ باٹنی کی لیں، پھر زولوجی میں جائیں تو جاندار، انسان کا وجود، اس کا جگر، اس کے پھپھڑے، اس کی ہڈیاں، پھر جانور کے ساتھ ملائیے تو ہزاروں قسم کے جانور، کیا شان ہے اس کی، کس طریقے سے وہ سارے کام کرتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو البدیع الذی اظہر عجائب صنعتہ و غرائب حکمتہ، تفسیر ماجدی میں بھی یہ بات آتی ہے، اور یہ الرازی کہتے ہیں کہ البدیع وہ ذات ہے جو اپنی صنعت و حکمت کے عجیب و غریب، یعنی جو اس کے عجائب اور غرائب ہیں نا، ان کو مخلوق پر اشکار فرمانے والا ہے، تاکہ مخلوق قدرت حق تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی عظمت کو پہچان سکے۔ اور اسی طرح سے شیخ عبدالصمد الزہری کہتے ہیں اس نام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ عجائب مخلوقات پر بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن انسان ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹا سا جہان ہے انسان کے اندر چھپا ہوا۔ جتنا زیادہ آپ اس انسان کے اوپر غور و فکر کریں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ حیرت ہوگی۔ ایک عجوبہ ہے انسان، کیسے ناک بھی ہے جو پہاڑوں کی طرح ہے، سکن جو ہے مٹی کی طرح ہے، بال گھاس کی طرح سکن کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیں چوپائے جانور، چار ہاتھ پاؤں والے جانور ہیں نا، چلتے ہیں، 4 ستونوں پہ جسم کا وزن درست رہتا ہے، لیکن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو احسن تقویم پہ پیدا کیے ہوئے انسان کو صرف 2 پاؤں پہ چلنا پھرنا سکھا دیا ہے نا، حیرت انگیز۔ پھر آپ دیکھیے کتنا وزن ہوتا ہے انسان کا، ظاہر 40 کلو بھی ہوا تو 1 من تو ہو گیا نا، اور اگر 80 کلو ہو گیا تو 2 من کا وزن، 2 پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ البدیع کا کمال ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ 2 پاؤں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے،
وہ اب دوڑ بھی سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، جسم کا وزن بالکل متوازن رہتا ہے۔ آپ لیٹتے ہیں تو کیسے آپ کا جسم ہے، اور آپ کو تو ہمارے جسم میں خون ایسے نہیں کہ ایک بالٹی میں ڈال دیا اور پاؤں سے بس آدھے گھٹنوں تک آ گیا، پورے جسم میں سرکولیشن ہوتی ہے خون کی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا، اگر ایک پاؤں ہوتا تو ہم کیسے کھڑے رہتے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو 2 کی جگہ 1 پاؤں دیتا ہے تو وہ اس پہ بھی رہ جاتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں پہ حیران ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سی ورڈ میں جو جانور ہوتے ہیں نا، سارس اس کا نام ہے، کچھ اور بھی، تو وہ گھنٹوں 1 پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں، پھر اس طرح 2 پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ پھر پرندوں کو دیکھیے کیا خوبصورت اس کا توازن ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا تو پھر آپ سوچئے کہ وہ انسان جب کسی چیز کو ایجاد کرے تو اس کی ہم کتنی تعریف کرتے ہیں۔ بجلی اس نے ایجاد کی، پینسلین اس نے کی، نیوٹن نے گریوٹی کو ایجاد کیا۔ صرف ایجاد کرنے والے کی ہم اتنی عزت اور قدر کرتے ہیں، تو جس نے یہ پہلی دفعہ بنایا ہوگا اس کو دیکھ لیجئے۔ جس شخص نے پہلی دفعہ ریز کو ایجاد کیا، ٹیلی ویژن بنایا، فون بنایا، کچھ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اٹامک انرجی ہے، کیا کی ہے، بنی ہوئی چیز کو ڈسکور کی ہے، بس ڈسکوری کہتے ہیں نا اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ البدی ہے، لوگوں کا البدی نہیں آپ کہہ سکتے۔ اس پوری کائنات میں اتنی چیزیں، مختلف جسموں والی، مختلف وزن والی، مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں سوچ پاتے کہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ روم کی آیت 11 میں آتا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دفعہ بھی اسی نے پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ البدی کی مخلوقات زمین و آسمان میں آپ کو دکھتی ہیں۔ آسمان زمین خود ایک مخلوق ہے، فرشتے، جن، انسان، تمام جاندار۔ پھر آپ بے جان مخلوقات کو دیکھیں تو اس کی کو تو حد ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پوری کائنات کو چلانے والا، اور جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں آپ حیران ہوتے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سلف صالحین کیا کہتے ہیں کہ البہقی کے مطابق وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا اپنے خاص علم اور قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے۔ اسی طرح امام رازی کا جملہ بھی آپ کو بتایا کہ کیسے البدی ہیں جو اپنی صنعت اور حکمت کے عجائب اور غرائب کو مخلوق پر آشکار فرماتے ہیں تاکہ مخلوق قدرت حق تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ہم نے پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا، تو ذرا سا خلاصہ کریں جو کچھ ابھی پڑھا ہے اور اس کو محسوس تو کیجئے۔ باتیں کرنی بہت آسان ہے، محسوس کرنا مشکل ہے۔ آج محسوس نہیں ہو پاتا تو البدی عجوبہ روزگار اور با کمال مجد، عقل حیران ہو جاتی ہے، دن رات سوچے۔ دیکھیے ایک چاند ہے تو اسی کے مختلف شکلیں کو دیکھ لیجئے، ہوا تیز چلتی، ہوا صبح کی، ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، دھوئیں والی ہوا، البدی کے کارنامے ہیں۔ پھر چوپایوں کو 4 پاؤں پہ چلا دیا، انسان کو 2 پاؤں پہ کھڑا کر دیا، پرندوں کو ان کے پیٹ کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے پاؤں لگا کر کھڑا کر دیا، اور انسان تو پھر اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ البدی نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر جب پیش کیا تو عقل دی البدی نے اور انسان نے استعمال کی، تو پھر انسان موجود نہیں ہوا بلکہ وہ انکشاف کرتا ہے یا تالیف کرتا ہے۔ تالیف کہتے ہیں الف یؤلف، اسے جوڑنا، چند بنائی ہوئی چیزوں کو اکٹھا جوڑ لیتے ہیں۔ پھر آپ ذرا سا البدی کی قدرت کے عجیب کرشمے دیکھیں نا، تو سب سے بڑی چیز تو چیونٹی دیکھیں۔ آج صبح ہم نے اپنا پارہ سورۃ نمل سے شروع کیا تھا، 20 پارہ دورہ قرآن میں۔ چیونٹی، نمل بظاہر حقیر اور غیر اہم معلوم ہوتی،
لیکن محنت اور ذہانت کے لحاظ سے ایک نادر نمونہ ہے جس کی مثال ملنی دشوار ہے، کہ کبھی نہ چلی بیٹھتی ہے اور نہ کبھی بیکار بیٹھتی ہے، ہر وقت مصروف، ہر وقت مشغول۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر گھڑی تیار، کامران کامران۔ اس کی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، اور اس کے رہنے سہنے کے طریقوں کا حال آپ سن لیں تو پریشان ہو جائیں۔ کیسے ایک کوئین ہوتی ہے اور باقی ورکرز ہوتی ہیں، ایک کام کرواتی ہے باقی کرتی ہیں۔ تنظیم دیکھیے، تقسیم کار دیکھیے، ڈویژنس آف ورک دیکھیے، ٹیم ورک دیکھیے، اس کی ذہانت دیکھیں، اس کی سمیلنگ پاور دیکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن کہیں میٹھا کہیں لگ گیا، کسی گلاس، کسی لفافے میں یا کسی بھی ریپنگ پیپر میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہو جائے چینی کا، یہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور اللہ نے اس کے نام پر ایک سورت ڈال دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح اشرف المخلوقات سے یہ کم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے انسان کو عزت دے دی نا۔ پھر یہ جانور پالتی ہے، ان کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے، اپنی فوج رکھتی ہے۔ چیونٹیاں دشمنوں پہ حملہ کرتی ہیں، اسے کھیتی باڑی کا طریقہ بھی آتا ہے، کھیتوں میں ہل چلاتی، بیج بوتی ہیں، کاشت تیار کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھے جہاں مٹی ہو تو وہاں چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگ جاتی ہیں، احتیاط سے اس کو کاٹ کے تہہ خانوں میں محفوظ کرتی ہیں، منتقل کر لیتی ہیں۔ مختلف طرح سے آپ دیکھیں تو کس طریقے سے یہ کرا کے اس طرح سے اپنے سردیوں کا انتظام کرتی ہیں، آپ حیران ہو کے رہ جائیں۔ جہاں لوگ زمینوں کا کام کرتے ہیں نا، ان کو چونٹیوں کی بہت ساری عادات پتہ ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ گھر میں چونٹیاں آ جائیں تو جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی چھپا چھپو کے رکھیں، وہ پھر بھی پہنچ جائیں گی۔ جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی شان ہے، اس نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو اتنی عزت دی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں کچھ زمین کے ساتھ چڑی ہوتی ہیں، ان کی اپنی قسمیں ہیں۔ کچھ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں شہد ہوتا ہے، اور چونٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے ڈنک کی مدد سے ان کیڑوں سے شہد حاصل کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ایسے جانوروں کو اپنے چھتوں میں لاتی ہیں، پھر ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ چونٹیوں کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو خود دودھ دیتی ہے۔ جی، حیرت ہو رہی ہے نا۔ میکسیکو اور آسٹریلیا کے بعض حصوں میں کثرت سے ایسی چونٹیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد اپنے دیگر ہم قوموں کو آرام اور غذا پہنچانا ہوتا ہے۔ ابتدا میں جو مزدور اور رضاکار ہوتے ہیں نا، ان کو گائے بھینسوں کی طرح اچھی غذا مہیا کرتے ہیں، چارہ ڈال کے اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ کبوتر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ جو رضاکار چونٹیاں ہوتی ہیں یہ ان گائے بھینسوں کو شہد کھلاتی ہیں، اور جتنا زیادہ یہ ان کو فیڈ کرتی ہیں اتنی گائے موٹی ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنی موٹی ہو جاتی کہ اپنی جگہ سے ہل جل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور جب چونٹی نے کچھ نہیں کرنا ہوتا نا تو اپنے بنائے ہوئے خاندوں میں چپک جاتی ہیں جا کے۔ تقریباً 3 انچ لمبا اور 1 انچ چوڑا خانہ ہوتا ہے جس میں یہ چونٹیاں رہتی ہیں، گول طرح سے ہوتا ہے، کرو سا بنا ہوا۔ ہم نے تو وہ چونٹیاں دیکھی نا جو ہمارے گھروں میں، حالانکہ آپ ڈال کے دیکھیں اینٹس کا لفظ، آپ کو اتنی قسم کی دیکھیں گی چونٹیاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کچھ کمرے ہوتے ہیں جہاں چوپالوں کا سا کام لیا جاتا ہے نا، گائے بھینسیں بیٹھتی ہیں تو ان کی دیواروں سے یہ شہد بڑی چونٹیاں اس طرح لٹکتی رہتی ہیں جیسے انگوروں کے خوشے لٹکتے ہیں۔ مزدوروں اور رضاکاروں کو بھی جب بھوک ستاتی ہے نا تو وہ پھر یہ زندہ جو مرتبانہ یہ چونٹی کھائی جاتی ہے، ہاں، آ کر اس سے کام لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس سے پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کام لیتے ہیں، ہم سن کے حیران ہوتے ہیں۔ جس نے بنایا، اور کوئی دنیا میں 1 2 تھوڑی ہے، ہزاروں لاکھوں موجود ہیں۔ تو بولیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر صرف دیکھیے شہد کی مکھی، پھر اس کو دیا اللہ نے جو نظام دیا ہوا ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح چونٹیوں کی بھی 3 مختلف قسمیں ہوتی ہیں، 3 گروہ ہوتے ہیں ان کے، ایک نر، ایک مادہ، اور ایک رضاکار جس کو آپ کہہ لیجیے ورکر بھی۔ چونٹیاں
کفایت شعار اور گھر گھرستی میں بہت اچھی ہوتی ہیں، غذا کا ایک ایک دانہ محفوظ کر لیتی ہیں اور پھر ان کو بعد میں استعمال کرتی ہیں، بہت سلیقے سے ان دانوں کو بعد زمین میں بو دیتی ہیں تاکہ وہ اگ جائیں اور بھی مل جائیں۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کا بھی بہت پیارا کام ہے، پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، تقریباً چھتے کے چاروں طرف 3-4 فٹ تک زمین بالکل صاف کر دی جاتی ہے، جیسے کسی باغ کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہے۔ تو یہ ایک دنیا ہے، اس کو محسوس کیا کریں، ان سے برا نہ منع کریں۔ یہ شہد کی مکھیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ نے کیسے ان کو شہد بنانے پہ لگا دیا۔ ہر مکھی شہد نہیں بناتی، ان کی بھی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں، اور جو ہیں وہ کوئی ایک رنگ کا شہد، کوئی دوسرے رنگ کا شہد۔ سورۃ نحل کی آیت 68 میں آتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا، اور کچھ درختوں میں سے، اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ سورۃ نحل میں آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے والی ہے یہ۔ اللہ سچ کہتے ہیں نا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اس سے بری ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ البدیع کی بنائی ہوئی چیزوں پہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ البدیع نے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنا دیا، اس کی تخلیق کر دی۔ عقل حیران نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے اس آسمان کے کوئی پائے دیکھے ہیں؟ کچھ دیواریں بغیر عمد ترونہا، اور اتنا بڑا آسمان ٹھہرا ہوا ہے، 1 2 نہیں 100 نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے یہ ایسے ہی کھڑا ہے۔ کون سی ہستی ہے جس نے بنایا؟ پھر لوگ نہ شکری کریں، پھر اللہ کے شریک ٹھہرائیں تو نہ سمجھی کی بات ہے۔ عقل نہ ایسا عرش بنا سکتی، نہ ایسا فرش بنا سکتی۔ زمین کو فرش اور آسمان کو عرش بنا دیا اس نے، اتنی بلندی کہ انسان تصور نہ کرے، اور زمین کی اتنی پستی کہ کوئی اس پہ دوڑ رہا ہے، کوئی سواریوں کو دوڑا رہا ہے، کوئی اس پہ گندگی پھیلا رہا ہے، کوئی کدال چلا رہا ہے، کوئی اس کے تہوں اس کو کھود کھود کے کنویں بنا رہا ہے۔ نہ آپ کو آسمان کا پتہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، نہ زمین کا مبدا پتہ ہے، نہ معلوم، نہ ان کی منتہا معلوم ہے۔ کیا ہوگا، کل ختم ہوں گی تو کیسے ہوں گی، کیسے اجزاء سے مل کر بنی ہے، یہ اتفاقی طور پہ تو نہیں بن گئے۔ کوئی کہتا ہے گیسز ہیں، کوئی کچھ، کوئی بگ بینگ، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن جتنا آپ غور و فکر کریں گے آپ کا دل کھلتا جائے گا، پھر آپ البدیع کی وسعتوں کو جانیں گے، اس کی قدرتوں کو محسوس کریں گے۔ اسی لیے سائنس پڑھنے والے اگر مسلمان ہو جائیں نا تو پھر آپ دیکھیے کہ ان تک قرآن پہنچ جائے نا، وہ پوری دنیا کو اسلام دکھا دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک قطرہ ہے آپ سے انسان کی پیدائش کی، یہ تھوڑی ایک مثال ہے۔ آپ کے ارد گرد یہ مثالیں چلتی پھرتی بھاگتی نہیں ہیں۔ کبھی انسان سوچے تو عقل نہ مانے، کبھی دیکھا سنا نہ ہو تو کبھی دل ہی نہ مانے یقین۔ کیسے آپ کے برابر ہو جاتے ہیں بچے، حالانکہ آپ کے دروازے کرسیاں میز اتنے ہی ہیں جتنے بڑے تھے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو جوڑ کر انسان کو پیدا کر دیا، پھر ایک ایسے اندھیرے کمرے میں بچے کو پیدا کیا، پھر بنایا، پھر ماں کے رحم میں کتنے مہینے رکھا، کچھ نہیں پتا اندر کیا بن رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ سورۃ الانسان، جس کو آپ سورۃ دہر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 2 میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، پس ہم نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ پھر تھوڑا سا غور کیجئے چوپایوں پہ بھی، خون کے درمیان سے خالص دودھ دینے والا کون؟ البدیع۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ تو غور و فکر کریں تو جہالت سے گزر کر علم اور معرفت کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اور جس نے اللہ کی اس کمال قدرت کو پا لیا نا، بس پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔
اللہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی سوچا تم نے پیٹ میں سے کیا نکلتا ہے؟ خون کی نالیاں بھی ہیں، پیشاب کی نالیاں بھی ہیں، لیکن نہ تو رنگ آتا ہے ریڈ کلر اور نہ اس میں بو آتی ہے پیشاب کی۔ جب آپ پیتے ہیں آپ کو دودھ پی کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اتنی گندگیوں میں سے اللہ صاف دودھ نکال لیتا ہے۔ دعا کیجئے گندے ماحول میں اللہ ہماری نسلوں کو بھی صاف ستھرا کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناپاک اور گندی اور بدبودار چیزوں کے بیچ میں بھی انسان اپنا دامن پاک رکھ سکتا ہے اگر اس کا شعور زندہ ہو، غور و فکر۔ اور ایک دودھ سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ کتنا بندہ آپ کی فریج میں 10 چیزیں ہوں گی شاید دودھ سے بنی ہوئی، کتنا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ بچہ بھی دودھ پیتا ہے، بوڑھا بھی دودھ پیتا ہے، بیمار بھی دودھ پیتا ہے۔ اور کیسے مشینیں لگائی ہوئی ہیں چاروں طرف دودھ بنانے کی۔ یہی گھاس آپ ڈالیے کسی مشین میں اور اس کو رگڑیے اور دودھ بنتا ہے، لیکن جانور گھاس کھا کر، بھوسی کھا کر ہضم کرنے کے بعد کچھ حصہ گوبر اور پیشاب میں، کچھ رگوں میں گیا اور باقی دودھ تھنوں میں آ گیا۔ کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ جب جانور کے تھن کو لیں تو دودھ ہی نکلتا ہے، خون نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس طرح کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے آپ کو یہ دودھ دے دیتے ہیں، باقی سب مسامت تنگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ دودھ چھن چھن کر صاف ہو کے نکلے۔ ہم نے کبھی فطری چیزیں دیکھی نہیں ہیں نا، ہمارا تصور ہی نہیں بنتا۔ جو لوگ دن رات ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان سے پوچھیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دانے کا زمین میں پھول کر پھٹنا، کیسے ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پھوٹتا ہے تو پھر اس کے اندر سے دانہ نکل کے پودا اگتا ہے۔ آسمان سے سورج کی شفائیں پڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ بنجر زمین نہ ہو تو ایک دانہ ڈال کر آپ بھول جائیں، زمین نہیں بھولنے دے گی، واپس امانتاً باہر لے کے آئے گی۔ تو جس خالق کی زمین اتنی بامانت ہے وہ کل آپ کے میرے ایک ایک عمل کو کیا ضائع کرے گا؟ نہیں ضائع کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ دانہ زمین میں غائب ہوا اور بعد میں پھول کر پھٹا، پھر اس میں سے رگیں نکلتی ہیں، پھر زمین میں پھیلتی ہیں، وہ شاخوں میں ڈھلتی ہیں، یہ شاخیں اوپر آتی ہیں تو ایک پتلی سی کومپل ڈنٹھل، پھر وہ ایک تنے میں بدلتی، پھر اس پہ پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ رنگ فرق، ذائقے فرق، کبھی بھنڈی اور کریلے کا فرق دیکھے، کدو اور سیب کا فرق دیکھیے، ہر چیز فرق ہے۔ یعنی یہ کائنات اختلافات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے اس کا بہترین رنگ روپ دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں آپ کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آم اور تربوز کو دیکھیے، دونوں فرق ہے۔ کوئی اسی طرح انسانوں میں امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی مملوک ہے۔ یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں حسن ہے، اختلافات مختلف قسم کے کائنات کا حسن ہوتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرو۔ پھر آپ دیکھیے دنیاوی اور مانوی رزق میں فرق ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو عقل مند، کسی کو بے وقوف، کسی کو جینیس، کسی کو سیدھا سا بنا دیا۔ تو یہ سب البدی کے کام ہیں۔ اتنی ورائٹی کے ساتھ اس نے انسانوں کو بنا دیا، اور ہر چیز کی پھر آگے مزید مثالوں سے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ پھر رزق کی کمی بیشی بھی البدی کی طرف سے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اونٹ، اللہ نے اونٹ کے پاؤں کو 3 تہوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کو چلنا تھا جہاں وہ وہیں چلے گا، اس کے مطابق اس کے پاؤں ہیں۔ جانور چونکہ بہت بڑا ہے اور عرب لوگ تو اسی کو ساتھ رکھتے تھے نا، وہاں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، تو اللہ نے بہت ساری مثالیں قرآن میں بھی اور احادیث میں اونٹ کی دے دی۔ ڈکشنری میں اونٹ کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ اگر انسانوں کو اس جانور کو پالنا پڑتا تو شاید ذبح ہی کر دیتے۔ خود اپنا پیٹ پال لیتا ہے، اونچے اونچے درختوں کے پتے توڑ لیتا ہے، شاہیں کھا کے گزارا کرتا ہے۔ ہاتھی کو خود کھلانا پڑتا ہے، کئی جانوروں کو کھلانا پڑتا ہے جو بعض دفعہ مشکل لگتا ہے، لیکن اونٹ خود رو پودے کھا لیتا ہے۔ عرب کے جنگلوں میں پانی ایک بہت نایاب چیز ہے، ہر جگہ ہر وقت نہیں ملتا، لیکن اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی لگائی ہوئی ہے۔ 7-8 دن کا پانی پی کر اس ٹینکی میں محفوظ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے جسم کی ضروریات پوری کرتا ہے۔
پھر اب دیکھیں کتنے اونچے جانور کے اوپر چڑھنا کوئی ممکن تھا؟ سیڑھی لگانی پڑتی۔ اللہ نے اس کی ٹانگ کو 3 حصوں میں لپیٹ دیا، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے، وہ طے کر کے بیٹھتا ہے اور اس پہ چڑھنا اور اترنا آسان ہے۔ کیا یہ البدی کی قدرت کا نمونہ نہیں ہے؟ اور محنتی کتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ عرب کے میدان میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا، اور مسکین اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی مہار پکڑ کر جہاں چاہے اس کو لے جائے، لیکن انسان سیکھتا نہیں ان جانوروں سے بھی۔ اسی طرح آج کے پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قیامت کے قریب ایک جانور ہوگا جو بولے گا، تو بے زبان جانوروں کو بلوا دینا البدی کی قدرتیں ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی تاریخ میں آتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی جانور نے بول کر بھی کسی چیز کا احساس دلایا۔ جب مسلمان ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ تھے نا، تو ان کی بہت ساری مختلف قسم کی مثالیں ہمیں قرآن کتابوں میں ملتی ہیں۔ آج ہم بالکل الگ ہو گئے۔ پھر اسی طرف دیکھی کہ البدی کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اٹس امپاسبل۔ حکمت تو دور کی بات ہے، ہم اس کی حکمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کائنات میں مختلف مثالیں ہیں، اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے معاملے رکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت 126 میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو جتنا سوچتے جائیں گے آپ اتنا اور سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں البدی کا نام کہاں ہے۔ 2 بار یہ لفظ آپ کو دکھے گا قرآن پاک میں، سورۃ بقرہ 117، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمان و زمین کا موجد ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مقام ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101، بدیع السماوات والارض اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کہیے کہ اللہ ہم تیری قدرتوں کو بس سوچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ پھر احادیث میں دیکھیے البدی کے نام کو، تو صحیح مسلم کی روایت ہے 7054، ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی زمین کو، اور اتوار کے دن میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو، اور کام کاج کی چیزیں جیسے لوہا وغیرہ منگل کو، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن جانور پھیلائے زمین میں، اور آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا۔ سب سے آخر مخلوقات میں، سب سے آخر ساتھ میں جمعے کی عصر سے لے کر رات تک آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، کام کرنا سکھایا، وہ تو کن پہ بھی بنا دے، لیکن یہ سارا بریک ڈاؤن بتا دیا کہ تم بھی کاموں کو حکمتوں کے ساتھ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت سلسلہ صحیحہ کی 3828 ہے، البدی سے متعلق، ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا، 60 فٹ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تو فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کہو، اور غور سے سنو کہ وہ آپ کو جواباً کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہی جملے آپ اور آپ کی اولاد کا سلام ہوں گے۔ وہ گئے اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الفاظ بڑھا دیے۔
جب آدمی بھی جنت میں جائے گا تو آدم علیہ السلام کی صورت اور جسامت پر داخل ہوگا، لیکن دنیا میں ولادت آدم سے آج تک قد و قامت میں کمی آتی رہی، یعنی دن بدن قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ خوراک بھی تو بدلتی جا رہی ہے نا۔ پہلے دور میں لوگ کہتے تھے دودھ پیو قد لمبا ہوتا ہے، آج اب دیکھیے جتنا آرٹیفیشل فوڈ آ گیا نا ہماری زندگیوں میں، تو اس نے ہماری گروتھ کو بدل دیا۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے 203، امام جریر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کے عمل کا اجر اور ثواب ملے گا، اور جو اس پر لوگ عمل کریں گے ان کے اجر کے برابر بھی اسے اجر ملتا رہے گا، اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اور لوگوں نے عمل کیا تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اللہ ہمیں اچھی چیزیں بنانے والا بنائے، اچھی چیزوں سے متعلق اپنے آپ کو ہمیشہ رکھا کرے۔ پھر ایک اور روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 2273، آپ نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ابتدا میں خیر اور بھلائی ہے یا انتہا میں۔ کیا پتہ چلا؟ شروع میں خیر تھی یا آخر میں تھی؟ بارش کا بھی نہیں پتہ ہوتا نا، شروع ہوتی ہے تو نقصان کا ذریعہ تو نہیں بنے گی۔ پھر البتی سے متعلق دعائیں اور اذکار دیکھیں تو اس میں آپ کو اسم اعظم ملتا ہے کیسے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3858، اللہم انی اسألک بین لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال اور عظمت والا ہے۔ تو یہ دعا پیچھے سیکھ چکے ہیں، اس میں بھی اسم اعظم ہے، بڑی پیاری دعا ہے، مستجاب الدعوات میں سے ہے، جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ الموعظۃ الحسنہ دیکھیں اگر اس نام سے متعلق، تو کیا کریں ہم؟ البدی کو ہی کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا سمجھنا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ غور و فکر کرنا ہے، البدی کی صنائی پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس کی حقانیت پہ پختہ یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی مخلوقات پہ البدی کا شکریہ ادا کیجیے۔ چاروں طرف ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن شکریہ بہت کم ہے۔ پھر اسی طرح ان مخلوقات کا اور اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے لیے کیجیے، کیونکہ اس نے یہ سب بنا کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ کیسے کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ویڈیو پلے کر دیجیے اور ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہوئے چند مزید باتیں البدی سے متعلق سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں نا، تو اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں پرندوں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرندے رات کو بھی اڑتے ہیں دن کو بھی، اور راستہ نہیں بھولتے، کیوں؟ ایک بہت ہی پیاری یہ ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ بلکہ دکھائی بھی تھی ایک کلاس میں کہ کیسے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک چھوٹا سا کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کی کھوج لگا لی ہے کہ موسم بدلنے پر ہجرت کرنے والے پرندے کس طرح سے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ بات حیرت ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ ہو کیسے جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ تو واقعی وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، اور سفر کے دوران راستہ بھی نہیں بھولتے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہجرت کرنے والے بہت سے پرندوں میں ایسے خلیے ہوتے ہیں جو کرۂ ارض کا مقناطیس، میدان اور زمین پر ہونے والی روشنیاں بالکل اس طرح واضح طور پہ دیکھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں
جس طرح انہیں زمین پر اگے درخت، چٹانیں اور دیگر اشیاء صاف دکھائی دیتی ہیں۔ اب آپ ان بادلوں کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سا اندھیرا ہو جائے گا تو آپ کو نہیں دکھیں گے نا، پرندوں کو دکھتے ہیں۔ سال کے اس حصے میں برطانیہ سے تقریباً 3 کروڑ پرندے گرم علاقوں کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کئی پرندے تو ایسے ہیں جو برطانیہ یعنی برٹش سے سفر کر کے افریقہ پہنچیں گے۔ اس موقع پر جرمنی کی اولڈن برگ یونیورسٹی کے تحقیق کرنے والے ہینڈرک مارٹسن نے تجربہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکالا کہ پرندوں کی آنکھوں کے پردے میں ایسے خلیے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ زمین کا مقناطیسی نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے باوجود راستہ نہیں بھولتے۔ اور مارٹسن نے جس جگہ سے پرندوں نے ہجرت شروع کی اس جگہ کے قریب مصنوعی مقناطیسی میدان قائم کیا، اور مقناطیسی کشش کی قوت زمین کی عمومی کشش سے 90 درجے پر رکھی، اور جب اس مصنوعی مقناطیسی میدان میں انہوں نے مقناطیسی لہریں پیدا کی تو وہ پرندے جو شمال کی جانب پرواز کر رہے تھے ان کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا۔ اس تجربے سے حاصل شدہ نتائج کی تصدیق کے لیے مارٹسن اور ان کی ٹیم نے باغوں میں بسیرا کرنے والے پرندوں پر تجربات کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے چند پرندے جیسے کوئل وغیرہ پنجروں میں قید کر لیے، پھر ان پرندوں کا طرز عمل تبدیل ہوا تو اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اب یہ پرندے یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔ تجربے کی خاطر مارٹسن اور ان کی ٹیم نے ان پرندوں کو رہا کرنے کی بجائے انہیں مار ڈالا، پھر ان کی آنکھوں پر تحقیق کی، جن سے ظاہر ہوا کہ ان پرندوں کی آنکھوں کے پردے میں مخصوص خلیے یعنی سیلز ہوتے ہیں جس میں کریٹوکروم نامی پروٹین ہوتی ہے۔ کریٹوکروم پروٹین اتنی حساس ہوتی ہے کہ مقناطیسی میدان میں معمولی سی تبدیلی بھی فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ مارٹسن کا کہنا ہے کہ آنکھ کے پردے پر کروڑوں خلیے ہوتے ہیں جو مخصوص طریقے عمل سے پرندوں کو مقناطیسی میدان بالکل اس طرح دکھاتے ہیں جس طرح راڈار پر طیارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پڑھ لیجئے، بک موجود ہے، اللہ یتجلی فی اثر العلم، عربی بک ہے، اسی کا انگلش ترجمہ ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اس آئینے میں سبھی عکس ہیں تیرے۔ آپ نے اللہ کا جو نام بھی پڑھا آپ کو خاص لگا نا؟ اسی طرح ایک اور رپورٹ میں وہی رائٹر لکھتے ہیں کہ پھولوں کی ایک خاص قسم ہے جس کا نام جیک ان دی پل پوائنٹ ہے۔ اس پودے میں پھولوں کے گچھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، نر اور مادہ۔ اس پودے میں چھوٹے چھوٹے پیالوں کی طرح کچھ نباتی حلقے ہوتے ہیں، اور انہی حلقوں کے اندر پھول نشو و نما پا کر باہر آتے ہیں۔ دوسرے پودوں کی طرح ان میں بھی پھولوں کی نشو و نما نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے، لیکن ان پودوں میں ملاپ کا عجیب و غریب طریقہ مقرر ہے۔ نر اور مادہ یہاں براہ راست نہیں ملتے، بلکہ یہ ملاپ بہت چھوٹی مکھی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پودے کے نباتاتی حلقے اوپر سے کشادہ ہوتے ہیں لیکن اندر جا کر تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی مکھی نر پودے کے ان حلقوں کے اندر گھسنا چاہتی ہے، جو بیچ میں پہنچ کر بری طرح پھنس جاتی ہے۔ ایک تو آگے راستہ تنگ ہوتا ہے، دوسرے جو ہی مکھی کسی نر پودے کے حلقے میں داخل ہوتی ہے، اس حلقے کے بالائی حصے سے موم کی طرح کا ایک مادہ اندر کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پھر حلقے کی دیواریں ڈھک جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہوگا سوچیے ذرا۔ اب اس مکھی کو نہ آگے جانے کا راستہ ملتا ہے نہ پیچھے ہٹنے کا، اس لیے وہ اپنی جگہ ایک جنونی کیفیت میں چکر کاٹتی ہے۔ اس جنونی گردش کے سبب پودے کے تناسلی ذرات اس مکھی کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اور جو ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے تو حلقے کے بالائی حصے سے مومی یعنی موم جو لگی ہوتی ہے مادے کا خروج خود بخود بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر کا حصہ تھوڑا سخت ہونے لگتا ہے اور مکھی ذرا سا زور لگا کر باہر نکل آتی ہے۔ اس کے بعد یہی مکھی کسی مادہ پودے کے حلقے میں اسی طرح داخل ہوتی ہے، لیکن مادہ پودے کے حلقوں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مکھی کے گھسنے کے بعد نکلنے نہیں دیتے۔ مکھی اندر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے۔
یہاں تک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ذرا دیر پہلے وہ باہر نکلنے کی جو آخری کوشش کرتی ہے، اس میں وہ نر پودے کے تناسلی ذرات، یعنی جس میں اس کے وہ آرگنز ہوتے ہیں جو آگے ریپروڈکشن میں کام آتے ہیں، مادہ وہ تناسلی ذرات مادہ پودے میں منتقل کر دیتی ہے اور ریپروڈکشن کا نظام یا عمل مکمل ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ نر پودے کا حلقہ پہلے مکھی کو داخل ہونے کا موقع دیتا ہے، پھر اسے پھانس دیتا ہے، اس کے بعد اسے نکلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس مادہ پودا ایک بار پھانسنے کے بعد نکلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ تو کہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ ساری گواہیاں ہماری عقل سے بہت اوپر ہیں۔ یہ وہ کرشمے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے۔ پھر بھی ہم اس رب پہ نظر نہ ڈالیں، پھر بھی ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ کیسے دن رات اپنی نواز ہم پہ پھینکتا ہے، ہم ایک سیکنڈ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ہماری اکڑ کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان ناموں پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ آپ لوگ مائک لے لیجئے اور شیئرنگ کرنا چاہیں تو جو لوگ مائک لے سکتے ہیں لے لیجئے۔ جی آپ لوگ تیار نہیں ہیں مائک کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔